بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن. آج میں ای او بی آئی کے جملہ مسائل پر ایک بہترین ویڈیو بنانے لگا ہوں اور ساتھ آپ سے ایک مشورہ بھی درکار ہے، اور وہ مشورہ یہ ہے کہ مجھے روزانہ کی بنیاد پہ لائیو آنا چاہیے، آپ کے مسائل سننے چاہیے یا نہیں سننے چاہیے. اور اس کے ساتھ دوسرا جو ہے مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ سے گزارش ہے کہ 5 سے 6 بجے تک آپ کا ٹائم مقرر کر دیا ہے. ای او بی آئی کے حوالے سے جو بھی کال کرنی ہو 5 سے 6 بجے تک آپ کال کر سکتے ہیں، ادروائز آپ واٹس ایپ پر میسج کر سکتے ہیں. جیسا کہ آپ تمام دوستوں کو پتا ہے کہ ای او بی آئی کا ادارہ پرائیویٹ اداروں کے ملازمین کو بڑھاپے کی پینشن دیتا ہے، مستقل معذوری کی صورت میں پینشن دیتا ہے، اور ملازم کی قبل از وفات موت کی صورت میں زیر کفالت افراد کو پینشن دینے کے لیے بنایا گیا ہے. زیر کفالت افراد میں بالترتیب بیوہ ہوتی ہے، مرحوم کے بچے ہوتے ہیں اور والدین شامل ہیں. قانون میں دی گئی شرائط کے مطابق 5، 7 اور 15 سال ملازمت کی صورت میں پینشن واجب الادا ہوتی ہے. موجودہ مشیر، وزیر اعظم اور چیئرمین ای او بی آئی نے پینشنز کی بہتری کے لیے اگرچہ متعدد اقدامات کیے ہیں، جس میں سب سے اہم اقدام ماہانہ پینشن کو 2 سال کے قلیل عرصے میں 5250 روپے سے بڑھا کر 8500 روپے کرنا انتہائی قابل تحسین ہے. اور اگرچہ یہ 8500 روپے میں شروع سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ بھی کوئی مناسب رقم نہیں ہے. مناسب رقم یہ اس وقت ہوتی جب تک اگر ابھی اس کو 15,000 روپے کر دیا جائے. بہرحال ای او بی آئی کو اس وقت قانونی، معاشی اور کارکردگی کے مسائل درپیش ہیں، جن پر رائے کا اظہار جو ہے وہ ہم مختلف طریقوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں. سب سے پہلے اگر قانونی پہلوؤں کی بات کی جائے تو 90 کی دہائی سے ہی ای او بی آئی کو چندہ کی مد میں حکومتی شیئر کو روک دیا جانا پہلا معاشی دباؤ تھا، اور یہ جو حکومتی چندہ تھا 90 کی دہائی میں جو بند کیا گیا، اس کو بند نہیں کرنا چاہیے تھا. اور آپ یہ تمام لوگ مجھ سے اتفاق کریں گے، جب سے چندہ بند کیا گیا ہے ای او بی آئی جو ہے وہ مشکل اور خسارے میں آ گئی ہے. اس کے بعد ای او بی آئی کو 2006 تا 2008 میں بذریعہ فائنانس بل کی گئی ترامیم نے ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، اور یہ ترامیم بعد ازاں سپریم کورٹ نے ان کو جو ہے وہ کالعدم بھی قرار دے دیا تھا، اور جس میں یہ کہا گیا تھا کہ یہ فائنانس بل کے ساتھ جو ای او بی آئی کی ترامیم ہے یہ پاس نہیں ہو سکتی، جسے اس وقت کی حکومتوں کی جانب سے کی گئی مجرمانہ غلطی یا غفلت کہنا کسی صورت میں غلط نہ ہوگا. اور سپریم کورٹ بھی ان ترامیم کو، جیسے میں نے عرض کیا ہے، کالعدم قرار دے چکی ہے. ای او بی آئی کا ادارہ اور پینشنرز آج تک ان حکومتی غلطیوں کا خمیازہ کم چندہ اور عدالتی مقدمات کی صورت میں بھگت رہے ہیں. اس کے بعد ای او بی آئی کو اگلا چیلنج 18ویں ترمیم کا درپیش آیا ہے، جس میں وفاق اور صوبوں کی آپس میں وسائل کے حصول کی تقسیم کے طریقہ کار نے بھی اس ادارہ کو شدید معاشی نقصان پہنچایا ہے. 18ویں ترمیم کے بعد نہ تو یہ محکمہ صوبوں کو منتقل ہوا اور نہ وفاق نے اس کی مکمل ذمہ داری قبول کی. اس لیے ماہانہ چندہ کی شرح گزشتہ 15 سالوں میں اس طرح نہ بڑھائی جا سکی جس طرح قانونی تقاضوں کے مطابق بڑھانا ضروری تھی. ماہانہ چندہ کی شرح میں مناسب بڑھاوا نہ ہونے کی وجہ سے ای او بی آئی پر ریکوری میں کمی آئی. دوسری طرف پینشن و محکمانہ اخراجات میں اضافہ ہوتا رہا، جو اب تک جاری و ساری ہے. مسائل کے مختصراً ذکر کے بعد اب ضروری اقدامات برائے ترقی ای او بی آئی کا احاطہ بھی ضروری ہے، تاکہ یہ فلاحی ادارہ مضبوط و توانا ستون کے طور پر قائم و دائم رہے اور پینشنرز کی خدمت کے اولین فریضہ کو بخوبی سر انجام دے سکے. یہاں یہ ذکر کرنا بھی اہم ہے کہ مضبوط و مستحکم ای او بی آئی نہ صرف پینشنرز بلکہ ادارہ کے ملازمین، آجروں اور حکومت کے لیے بھی مفید ہے. پینشنرز کے مسائل میں پینشن بک کا بروقت اجرا، پینشن کے مقررہ تاریخ پر ادائیگی، پینشنرز کے 6 ماہ کے بعد بائیو میٹرک کی کٹھن شرط سے چھٹکارا، اور پینشنرز کی انشورنس ہیں. ان مسائل کا حل یہی ہے، محکمہ کا عملہ اپنی استعداد
کار کو بڑھائے، نہ صرف اپنی استعداد کار کو بڑھائے بلکہ میں یہاں یہ کہوں گا کہ اپنے عملے کو بھی بڑھائے اور ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ان کا دفتر قائم کیا جائے۔ یہ جو انہوں نے ریجنل آفس کھولے ہوئے ان سے کام نہیں چلتا، اور پھر سرویئر زیادہ سے زیادہ بھرتی کیے جائے۔ اگر یہ سرویئر زیادہ سے زیادہ بھرتی کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اور لوگ بھی جو پرائیویٹ اداروں میں کام کر رہے ہیں اور مستحق ہیں اس پینشن کے وہ لے سکیں، جو صرف سروے نہ ہو سکنے کی وجہ سے جو ہے وہ نہیں لے سکتے، یا آفس نہ ہونے کی وجہ سے وہ نہیں لے سکتے۔ آج کے ڈیجیٹل دور میں پینشنرز کو سابقہ آجروں کے دفاتر میں برائے تصدیق ریکارڈ ملازمت و ادائیگی چندہ بار بار نہ بھیجا جائے، بلکہ ای او بی آئی کے ضلعی دفاتر قانون کے تقاضوں کے مطابق آجر سے مقررہ وقت پر گوشوارے و ملازمین کی بابت چندے کی ادائیگی کا ریکارڈ ماہانہ اور سالانہ بنیادوں پر لیتے رہیں، جو کہ قانونی تقاضا بھی ہے، اور اس کی بنا پر پینشن کا اجرا 7 روز میں یقینی بنایا جائے۔ اب یہاں پر میں یہ کہوں گا کہ مجھے بہت سارے میسیجز اس وقت سیو ہیں میرے پاس، بہت سارے لوگوں کے کالز میرے پاس ریکارڈ پہ ہیں، اور میں جو سوال لکھتا ہوں دن میں اگر میرے پاس 700-800 کالیں آتی ہیں تو ان میں جو زیادہ تر کا مطالبہ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ جی وہ پینشن بک گئی ہوئی ہے 3 مہینے سے، ابھی تک جو ہے وہ پینشن بک بن کے نہیں آئی، کاغذات جمع ہے، پینشن شروع ہی نہیں ہوئی ہے، اور خاص طور پر بیوہ خواتین تو بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہیں۔ تو خدا را ای او بی آئی کو حکام کو چاہیے کہ پینشن کے بک کی اجرا 7 دن کے اندر اندر کر دیں۔ آج کے ڈیجیٹل کے زمانے میں ریکارڈ کو مرتب کرنا کون سا مشکل کام ہے؟ آپ نے فیسیلیٹیشن سسٹم بنا دیا ہوا ہے، اور اس سسٹم پہ آپ جو ہے تمام تر لوگوں کو لے جائیں، ان کا ریکارڈ لے جائیں اور ہارڈ کاپی آپ کے دفاتر بھجوا دیں۔ اگر ایمانداری سے میں کہوں کہ آج کے اس دور میں آپ چند کمپیوٹر اپنے دفتر میں رکھ دیں اور تھوڑے لوگ یعنی کمپیوٹر پہ آپ بھرتی کر دیں، روزانہ جو میلیں آپ کے پاس آتی جائیں آپ نپٹاتے جائیں، تو آپ یہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے، لیکن نیت کی مار ہوتی ہے، اور نیت کی مار جب پڑتی ہے آپ کو پتا ہے تو پھر وہ بڑے بڑے جو ہے نا وہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ تو اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ 7 روز میں یقینی بنایا جائے۔ پینشن کے حصول کے لیے ای او بی آئی کے دفتر آنے والے ریٹائرڈ ملازم کو وی آئی پی ڈکلیئر کیا جائے۔ یہ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے کہ ان کو وہاں پہ عزت دی جائے، یہ نہ ہو کہ دھتکار جائے، جیسے پچھلے دنوں لاہور میں واقعہ پیش ہوا اور بیچارے پینشن کے ساتھ اتنی بے عزتی سے پیش آیا گیا، علمان الحفیظ، یہ انہوں نے بڑھائی نہیں ہونا اور ریٹائر بھی نہیں ہونا، اور نہ انہوں نے پینشن لینی ہے۔ بہرحال اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ان کے ساتھ باعزت رویہ اختیار کیا جائے، کیونکہ وہی تو محکمہ کے وجود کی وجہ ہے۔ یہاں پر چند روز قبل سینئر مزدور رہنما محمد اکبر کے ساتھ 15 ستمبر 2020 کو ای او بی آئی کے سینٹرل ریجن لاہور میں پیش آنے والے واقعے پر اظہار افسوس جیسے میں نے کیا ہے وہ ضروری ہے۔ اس بارے میں ان کی جانب سے درخواست ڈائریکٹر جنرل نارتھ کو برائے آگاہی و کارروائی برخلاف شامل افراد دی جا چکی ہے، جس پر مناسب کارروائی کی امید ہے تاکہ آئندہ ایسا واقعہ کہیں بھی پیش نہ آئے۔ لیکن ابھی تک میرے خیال میں کوئی کارروائی نہیں ہوئی ہے، میری شنید میں نہیں آیا، نہ میں نے کسی اخبار میں پڑھا ہے، نہ میں روزانہ میں اخبار کھنگالتا ہوں، لیکن میری علم میں نہیں آیا کہ کوئی واقعہ کی پیش رفت میں کوئی کارروائی کی گئی ہو۔ اگر آپ کے علم میں ہو تو مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اس کے بعد جناب پینشنرز میں اس واقعے کے حوالے سے ظاہر شدید تشویش پائی جاتی بھی ہے۔ ماہانہ پینشن کی ادائیگی کے لیے ایک تاریخ مقرر کر کے اعلان کر دیا جائے تاکہ پینشنرز کو موبائل فون پر میسج کا انتظار اور بینکوں کی چکروں کی اذیت سے بچایا جائے۔ کل مجھے ایک کال آئی تھی پشاور سے، انہوں نے کہا بھائی جان میں بایو میٹرک کی تصدیق کے لیے جانا چاہتا ہوں، جہاں پر بینک الفلاح کی برانچ ہے وہاں ایزی پیسہ والوں کے پاس وہ گئے، انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ ٹائلر نار والی فرنچائز پر گئے، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ پہلے ہمارے پاس اختیار ہوتا تھا، اب انہوں نے یہ اختیار واپس لے لیا ہے، اب آپ کو بینک جانا پڑے گا۔ بینک ان کے گھر سے 2 کلومیٹر کے 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا، 2 گھنٹے کے فاصلے پر تھا۔
اب وہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں جو ہے نا وہ 2 گھنٹے کی اذیت سے آپ بچا دیں. بھئی میں ان کو 2 گھنٹے کی اذیت سے تو نہیں بچا سکتا. میرے پاس جو مربع طریقہ کار ہے، جو آپ کو بھی بتایا جاتا ہے کہ جناب آپ ایزی پیسہ شاپ پہ جائیں، آپ ٹیلی نار کی فرنچائز پہ جائیں، بینک الفلاح، میں پھر ان کو یہ بتاؤں گا کہ اگر وہ یو بی ایل کے دفتر جا سکتے ہیں تو یو بی ایل کے پاس بھی یہ طریقہ موجود ہے، ایچ بی ایل کے پاس بھی یہ طریقہ موجود ہے، وہ بھی آپ کی ویریفیکیشن کر سکتے ہیں. ویریفیکیشن کروانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر وہاں پر بینک الفلاح نہیں ہے تو یو بی ایل تو ہوگا، یو بی ایل نہیں ہے تو ایچ بی ایل ہوگا. جو بھی بینک وہاں پر موجود ہو اس میں چلے جائیں تو ان کی ویریفیکیشن ہو سکتی ہے. یہ کوئی اتنی پریشانی والی بات نہیں ہے. اب آتے ہیں جناب بائیو میٹرک تصدیق کے لیے جو ہے، ظاہر ہے یہ بڑا مشکل کام ہے اس کو کرنا. اس کے لیے بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، سفر کرنا پڑتا ہے، پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں، اور یہ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ایک مشکل کام ہے. لہذا اس شرط کو یا تو یہ ہے کہ ختم کر دیا جائے یا پھر اس شرط کی کوئی اور شکل بنائی جائے. یعنی بینک الفلاح کی مقامی برانچ میں پھر کوئی ایسی صورتحال نکالی جائے، یا واٹس ایپ پہ کوئی ایسی صورتحال بنائی جائے، یا اپنا جو آپ کا ویب کا کوئی سلسلہ ہے وہ بندہ ویب پر آئے اور وہ نیٹ پر جو ہے، چونکہ نیٹ اب ہر جگہ پر اویلیبل ہوتا ہے، تو اس حوالے سے جو تصدیق ہے، بائیو میٹرک کی تصدیق جو ہے وہ کروانے کی بجائے کوئی اور طریقہ کار اختیار کیا جا سکتا ہے. اچھا، بینک کال بھی کی جا سکتی ہے. آپ کے پاس موبائل نمبر ہے ان کا، آپ موبائل نمبر پہ کال کریں، بینک ان کو کال کر لے تو وہ ان کی تصدیق جو ہے ہو سکتی ہے. لیکن بعض ایسے بیمار بھی ہیں جو فالج زدہ ہیں، زندہ ہیں، اور وہ جو ہے پڑے ہوئے ہیں موت و حیات کی کشمکش میں، لیکن زندہ تو ہیں ہی. لہٰذا ان کی پینشن اب اس بنیاد پہ تو بند نہیں کی جا سکتی کہ جناب وہ بیمار ہیں، کال موصول نہیں ہوئی ہے، تو اب اچھا ان کی تصدیق بھی نہیں ہو سکتی ہے. بعض بزرگ ایسے بھی ہیں جن کی پورے ختم ہو گئی ہوتی ہیں، وہ عمر کے اس حصے تک پہنچ گئے ہوتے ہیں جن کی پورے بھی ختم ہو گئی ہوتی ہیں. ایک خاتون کی مجھے کال آئی کہ میری تو ہاتھ انگوٹھا بھی نہیں لگتا، نشان بھی نہیں آتا، میں کیا کروں. ظاہر ہے تو ایسے افراد کے لیے بھی آپ کو وہاں دفتر بلا کر کوئی میکانزم بنائیں، اور بینک بلا لیا جائے ان کو، بینک الفلاح میں، مقامی بینک میں ان کی تصدیق کر لی جائے، تصدیقی فارم رکھ لیا جائے. اچھا، بینک کا سرویئر جو ہے وہ سروے کر سکتا ہے اس حوالے سے، وہ ان کے گھر چلا جائے، اس کی حالت دیکھائے اور اس کی تصدیق کر دے، تو اس کو اس انداز میں بھی مینیج کیا جا سکتا ہے. لیکن بہرحال اس پر فیسیلیٹیٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور اگر ان کو یہ ضرورت نہیں کیا جاتا تو یہ پھر جو ہے بڑی مشکل ہو جائے گی. پینشنرز کی انشورنس بلا تاخیر کروائی جائے، جو کہ قانونی تقاضا ہے، اور آج کے دور میں علاج معالجہ کے اخراجات اٹھانا برسر روزگار کے لیے بھی ڈراؤنا خواب ہے. تو پینشنرز بیماری کی صورت میں اپنا علاج از خود کیسے کروا سکتے ہیں؟ اس پر تو میں بالکل جو ہے آپ کو یہ کہوں گا کہ میں کھل کے بات کروں گا کہ ہمارے ایسے پینشنرز ہیں جن کی ایج بہت زیادہ ہے، اور وہ 90 سال کے ہیں، 70 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں، 85 برس کے ہیں، اور بخدا وہ ہارٹ کے پیشنٹ ہیں، وہ سی وی اے کے پیشنٹ ہیں، اور وہ کوئی فالج زدہ ہے، کوئی کس پہ کس طرح کا حملہ ہو گیا ہے، کس بیماری نے ان کو، کوئی شوگر کے اندر لپٹے گئے ہیں، کوئی دل کے عارضے میں مبتلا ہو گئے ہیں. خدا را اس 8500 روپے سے تو ان کی میڈیسن بھی نہیں آتی ہیں. تو اس لیے آپ نے جو سہارا پینشن نکالی تھی، سہارا سروس آپ نے نکالی تھی، وہ کس مقصد کے لیے نکالی تھی؟ آپ نے ایکٹ بھی پاس کر لیا، اس پہ کام بھی کر لیا، تو خدا کے لیے اس پہ کام شروع کروائے. اب عمران خان جو ریاست مدینہ کے دعوے دار ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پہ فوری طور پہ کارروائی کریں اور اس کو لے کے آئیں. اگر اس پہ آپ تاخیر کریں گے تو آپ مجرم ہوں گے قوم کے. جو بھی وزیر اعظم ہوگا، جو بھی حکمران ہوگا، اگر وہ یہ کام نہیں کرتا تو یقین کریں یہ ہمارے ان بزرگ پینشنرز کے، سٹیزن کے مجرم ہوں گے. بہرحال اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اگر ای او بی آئی ان اقدامات پر عمل درآمد کر کے پینشنرز کے لیے آسانیاں پیدا کر دے تو خوشحال پینشنرز کی معاشرے میں موجودگی اس اسکیم کو معاشرے کے تمام افراد کے لیے ایک خوبصورتی کا باعث بنا دے گی. مزید یہ کہ لوگ خود یا اپنے ملازمین کو پینشنر کی موجودہ تشویشناک صورتحال کو دیکھ کر
رجسٹر نہیں کرواتے وہ بھی اس میں شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ خوشحال پینشنر EOBI کی چلتی پھرتی برانڈنگ ہوگا۔ یہ تو اس میں کوئی دوسری بات ہی کوئی نہیں ہے کہ اگر EOBI کے ادارے کو کھڑا کر دیا جائے، اس کے پاس اتنے وسائل ہیں، میں ان کے کیسز کی تعداد دیکھ کے پریشان ہوں، ان کی بلڈنگوں کی تعداد دیکھ کے پریشان ہوں، ان کے پاس وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے۔ اگر یہ ان وسائل کو پراپرلی بروئے کار لائیں تو یقین کریں یہ بڑی درست بات ہے کہ یہ برانڈ بن سکتے ہیں، لیکن بنیں گے اس وقت میں یہ تجاویز میں ساتھ ساتھ دے رہا ہوں کہ اگر EOBI کو کھڑا کرنا ہے تو پھر سب سے پہلے تو اس کو ضلعی سطح پہ اس کے ہیڈ کوارٹر بنائیں، اس کے بعد آپ سرویئر بھرتی کریں، تیسرا آپ ان کی جو بایو میٹرک کا نظام ہے اس کو بہتر کریں، اس کے لیے کوئی آسان راستہ نکالیں، تیسرا جو بیرون ممالک بایو میٹرک کروانے کے لیے پریشان ہیں ان کے لیے آپ راستہ نکالیں۔ کل میں نے ان کو بھی بتایا کہ خدا کے لیے آپ UBL سے کروا لیں، ان کو بھی میں نے یہ کہا، انٹرنیشنلی میں UBL کو جانتا ہوں تو UBL کر دیتا ہے، UBL کی تصدیق کروانا کوئی اتنا بڑا مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن آپ آواز نہیں اٹھاتے۔ میں اپنے کمنٹ باکس میں جاتا ہوں، خدا کی قسم میں لوگوں کی گالیاں پڑی ہوتی ہیں کہ لوگ جو ہے نا وہ عجیب و غریب رویہ اختیار کرتے ہیں جس سے ڈسہارٹن بھی ہوتی ہے، لیکن تکلیف ہوتی ہے اس بات کی کہ یار آپ اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کون اٹھائے گا؟ بہرحال آپ کو میں نے تجویز دی تھی کہ عمران خان کو خط لکھیں، عمران خان کو آپ خط لکھیں، چیئرمین زلفی بخاری کو خط لکھیں، چیئرمین اظہر حمید کو آپ خط لکھیں، EOBI کے چیئرمین کو خط لکھیں، DG کو خط لکھیں، تاکہ آپ کا احتجاج تو ریکارڈ پر آئے، آپ کی بات تو ریکارڈ پر آئے۔ مجھے کسی ایک بندے نے بھی خط جو ہے نا وہ پوسٹ نہیں کیا، میں نے 2 مہینے پہلے یہ تجویز دی تھی۔ اب دسمبر ختم ہونے کو آگے، اب میں خود بیٹھ رہا ہوں روزانہ کی بنیاد پہ، آپ کا احتجاج آپ کی جگہ آپ گھر سوئیں، میں آپ کی جگہ پہ احتجاج کا سلسلہ میں نے شروع کر دیا ہے۔ اور EOBI کو درپیش قانونی مسائل کا حل پارلیمنٹ سے ضروری ترامیم ہے تاکہ چندہ کی شرح بڑھ جائے اور ادارہ کی تنظیم کے قانونی نقائص بھی حل ہو جائیں۔ EOBI روایتی لیبر لا نہیں ہے کیونکہ لیبر لاز دوران ملازمت مزدوروں کے امور سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن اس قانون کا اطلاق مزدوروں کے ساتھ ساتھ آفیسرز اور مینیجرز کے درجے کے ملازمین پر بھی ہوتا ہے۔ ریٹائرڈ مزدور بھی ریٹائرمنٹ کے بعد لیبر کی تعلیم میں نہیں آتے۔ صنعتی تعلقات کے قانون 2012 پر سپریم کورٹ نے جو اصول اپنایا ہے اس کی روشنی میں EOBI بلا شبہ وفاق کا قانون سازی کا موضوع ہے۔ ان مسائل اور ان کے حل کے بارے میں ایپوا جو کہ پینشنز کی نمائندہ تنظیم ہے کے پلیٹ فارم سے بھی آواز اٹھائی گئی ہے، اس امید کے ساتھ کہ ان مسائل پر غور کیا جائے گا، قابل حل تجاویز پر عمل درآمد کیا جائے گا۔ اب ایپوا سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ نے تحرک تو کر دیا، اب اس تحرک کے بعد آپ مزید تحرک کریں۔ ایپوا اگر کراچی میں اس کے لوگ ہیں تو وہ کراچی میں مظاہرہ کریں، اگر کوئی لاہور میں ہے تو لاہور میں مظاہرہ کریں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب تک آپ آواز نہیں اٹھائیں گے آپ کی کوئی بات نہیں سنتا، ٹھیک ہے جی؟ اب جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں ان تمام کے مسائل کے حل کے لیے آپ کو خود جاگنا ہوگا، ٹھیک ہے جی؟ اب میں مختصر بات اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے، ان تمام تر چیزوں کو سمیٹتے ہوئے میں یہ عرض کروں گا، نمبر 1 ان کا میڈیکل الاؤنس شروع کیا جائے، ان کو صحت کارڈ دیا جائے۔ اگر آپ ان کو پینشن نہیں دے سکتے ہیں، وہ سہارا والی وہ اس پہ نہیں لے کے جا سکتے، تو آپ ان کو جو ہے فوری طور پہ صحت کارڈ جاری کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ جو ہے یہ بایو میٹرک میں کوئی فوری طور پہ تبدیلیاں لائیں، جو بیرون ملک رہتے ہیں ان کی حالت اظہار کو بہتر بنائیں، ان کے لیے بایو میٹرک کا کوئی آسان راستہ نکالیں۔ اس کے بعد میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ان کا جو یوٹیلیٹی اسٹور کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ 5 اشیاء پر تھا، وہ تمام اشیاء پر اس کو لے کر جائیں، نمبر 1۔ نمبر 2 اس مسئلے کو فوری طور پہ حل کریں، سہولت کارڈ ان کو فوری طور پر دیں۔ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم سہولت کارڈ دے رہے ہیں، آپ نے سہولت کارڈ ابھی تک دیا ہی نہیں ہے۔ او یار خدا کے لیے آپ کیسے حکمران ہیں؟ آپ ذلیل کرنے کے لیے حکمران بنتے ہیں لوگوں کو۔ EOBI کے لوگوں کو آپ مت ذلیل کریں، یہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارا اثاثہ ہے، انہوں نے اس ملک کو دیا ہے، یہ سرکار کے ملازم نہیں بنے، انہوں نے پرائیویٹ اداروں میں کام کر کے ملک کو ترقی کی راہ پہ ڈالا ہے، یہ حقیقی ہیرو ہے اس ملک کے، اور آپ نے حقیقی ہیرو کو ایسے پھینک دیا ہے جیسے کہ یہ کوئی کچرے کا ڈھیر ہوں۔
تو خدا کے لیے ان کی پینشن بڑھائی جائے. 15,000 روپے ماہانہ اس 1 جنوری 2021 کو اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے کہ 15,000 روپے جو ہے ان کو کم از کم پینشن دی جائے. صحت کارڈ ان کو دیا جائے اور ان کو سہولت کارڈ جو ہے وہ فوری طور پہ یوٹیلیٹی سٹور پہ 5 اشیاء کو چھوڑ دیں, پورے کے پورے اشیاء پہ ان کو جو ہے آپ دیں, جو چیز لینا چاہیں اس پہ ان کو سبسڈی دیں. تو انہی مطالبات کے ساتھ میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ کل آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں ضرور بتانا ہے کہ لائیو آنا چاہیے نہیں آنا چاہیے. اگر لائیو آنا ہے تو اگر آپ کی یہ رائے اس کو ووٹنگ سمجھ لیں, اگر زیادہ ووٹ آ گئے لائیو کے حق میں تو میں روزانہ کی بنیاد پہ 1 گھنٹہ لائیو آیا کروں گا اور وہیں بیٹھ کے آپ کے سوالات کے جوابات دیتا جاؤں گا. تو چونکہ آپ الحمدللہ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارا آفس جو ہے باقاعدہ طور پہ اسٹیبلش ہو گیا ہے, دوبارہ سے ہمارا عملہ بھی آ گیا ہے. اب ہمیں کل سے انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. کل منڈے سے ہم باضابطہ طور پہ اپنے آفس میں جو ہے کام شروع کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیں ہمت دے, ہم مزید کام کرتے رہیں. اللہ نگہبان. بہت شکریہ.